رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نیکیاں تو وہ بھی بڑی پیاری لگتی ہیں جو سب کے سامنے کی جاتی ہیں، لیکن وہ نیکیاں جو سب کے سامنے ہوتی ہیں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے، سوسائٹی کا پریشر ہو سکتا ہے، لوگوں کا دباؤ ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی اور فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نیکی جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، دیکھیں جو فرض نیکیاں ہیں عموماً وہ گیدرنگ میں ہوتی ہیں، اجتماع میں ہوتی ہیں۔ 5 فرض نمازیں ہیں، آپ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ فرض زکوٰۃ ہے، کلیکٹیولی ادا کی جائے گی۔ فرض حج ہے، وہ اللہ کے گھر میں پہنچ کے لاکھوں کے اجتماع میں ہی ادا کیا جائے گا۔ جو نفلی عبادات ہیں ان میں سے بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو اجتماعی طور پہ کرنا مجبوری ہے، جیسا کہ واعظ و نصیحت ہے، دین کا کوئی پروگرام ہے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ تیسرا پورشن نفلی عبادات اور نیکیوں کا وہ ہے جو آپ تنہائی میں کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں، عزیزوں، بیٹوں اور بزرگوں کو کہ اللہ کے لیے ان پہ توجہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 انسانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور ان میں سے ایک وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اکیلا بیٹھا تھا اور اس کو اللہ کی یاد آئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کہے گا میں تجھے اپنے عرش کا سایہ دینا چاہتا ہوں۔ اور انہی میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے اتنا چھپ کے صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اللہ کی راہ میں کیا دے رہا ہے۔ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خفیہ طریقے سے صدقہ کرنا یہ رب کریم کے غضب کو قیامت کے دن ٹھنڈا کر دیتا ہے۔